خداوند یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فتح النام میں پاسٹر وی ایم جارج کا تمام ناظرین کو جو گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں بہت بہت سلام۔ آج ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ آئی تھنک سو دس از آنر فار اس کہ ہمارے ساتھ خداوند کے ایک بڑے زبردست خادم جو انٹرنیشنل لیول پر بھی خداوند کی خدمت کر چکے ہیں اور خدا انہیں اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ ان کا نام ہے پاسٹر عرفان سلطان گل اور ان کے چرچ کا نام ہے اسمبلی آف گاڈ چرچ اتحاد ٹاؤن کراچی۔ خدا نے اپنے بندہ کو بڑی برکتیں دے رکھی ہیں، روحانی اور مالی برکتیں دے رکھی ہیں، اور تھیالوجیکل میں خدا نے اپنے بندہ کو ببلیکل علم سے نوازا ہے۔ انہوں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے بی ٹی ایچ اور ایم ڈیو پاکستان سے، اور پھر انہوں نے فلپائن سے ایم اے ٹی ایل کیا ہوا ہے۔ وہ صاحب علم ہیں، اور آج ہمارے ساتھ بلاوا کے سیٹ پہ وہ خداوند کے کلام میں سے ہمیں بلاوا کے بارے میں بتائیں گے کہ بلاوا کیا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے حوالہ جات ہیں جہاں پہ خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے کام اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ پاسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ ہمارے پروگرام بلاوا میں آئے۔ بلاوا کیا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل؟ سب سے پہلے تو میں نہایت ہی شکر گزار ہوں گریس نیٹ ورک کا، اور اس کے ساتھ ہی ساری آڈینس کا، ہمارے سننے والے جتنے بھی دوست بہن بھائی ہیں ان کے لیے شکر گزار ہوں۔ اسپیشلی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ مجھے اپرچونٹی دی کہ میں یہاں پر آ سکوں اور آپ کے ساتھ جو ہے تھوڑا وقت خدا کے کلام کی روشنی میں گزار سکوں۔ تو میں سب سے پہلے بنڈل آف تھینکس کہتا ہوں، شکر گزار ہوں، اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے اور اس نیٹ ورک کے وسیلہ سے بہت سارے بہن بھائیوں کو بلیس کرے اور ان کی زندگی کو ٹرانسفارم کرے۔ تو میں اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ایک نہایت ہی اہم سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو مجھے خداوند کے فضل سے یہ خدمت میں 27واں سال ہے، اور میں فل ٹائم خداوند کی خدمت کر رہا ہوں، اور خداوند نے مجھے جو ہے وہ 1989 کے اندر بلایا، نبوتی طور پر مجھے جو ہے خداوند نے یہ بلایا اور مجھ پر ظاہر کیا کہ مجھے خدا نے ماں کے پیٹ ہی سے چنا ہوا ہے۔ میں اس سے پیشتر جو ہے وہ گارمنٹس کمپنی میں خدمت کرتا رہا، کام کرتا رہا۔ 12 سال میں نے گارمنٹس کمپنی میں کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ ٹاؤن چرچ جو میرا مدر چرچ ہے وہاں پر میں نے پرورش پائی ہے، روحانی طور پر میں گرو ہوا ہوں۔ پھر مجھے ایف جی اے سے خدا کا کلام سیکھنے کا موقع مل گیا۔ پھر جو ہے سیمر حسرت کی سیمنری سے میں نے جو ہے 4-5 سال خدا کا کلام سیکھا ہے۔ پھر فلپین سے میں نے سیکھا ہے۔ تو میں اپنی ساری اسٹڈی کے دوران اس چیز کو اینالائز کرتا رہا اور سنتا رہا، دیکھتا رہا، آبزرو کرتا رہا کہ خدا کا بلاوا کیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ببلیکل روٹس کیا ہیں، جس میں سے ہمیں نئے ڈرامہ میں اسپیشلی جب ہم عبرانیوں اس کا 5واں باب پڑھتے ہیں اور اس کی 4تھی آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت حاصل نہیں کر سکتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ تو خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تو عبرانیوں کا مصنف یہاں پر بلاوے کی جو عظمت ہے اس کو وہ پیش کرتا ہے۔ اسپیشلی اس نے یہاں پر اس چیز کو پرومیننٹ کیا ہے، ہائی لائٹ کیا کہ اگر کوئی خدا کی طرف سے نہ بلایا جائے، اور اسپیشلی اگزامپل دی گئی ہارون کی طرح نہ بلایا جائے، تو کوئی شخص بھی اپنے طور پر عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاوا ایک بڑا ہی وائڈ سا ٹاپک ہے، اور اس پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری اس کی کائنڈس ہیں، لیکن 2 کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے روحانی بلاوا،
جس میں روحانی سرگرمیوں کو، روحانی خدمات کو سر انجام دینے کے لیے خدا جو ہے اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے اور اپنے مشن میں شامل کرتا ہے. اور خدا کی یہ الہی مرضی ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنے لوگوں کو چنے اور اپنے لوگوں کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنا ایک اس کا نمائندہ بن کر، ریپریزنٹیٹیو بن کر جو ہے وہ پیش کر سکے، اور اس طرح سے وہ خدا کی آواز بن کر لوگوں کو دے سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں. اور جو لوگ خدا کی مرضی میں رہ کر خدمت کرتے ہیں وہی دراصل روحانی بلاوا رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد معاشرتی بلاوا بھی ہے، جس میں جو ہے سیکولر رسپانسبلٹیز کو سر انجام دیا جاتا ہے. جیسے خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں داؤد کو خدا نے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے بلایا اور اس کو چنا. ساؤل کو بھی چنا، لیکن وہ اتنا جو ہے فرمانبردار نہ نکلا. اس نے خدا کی پوری مرضی کو جو ہے وہ نہ سمجھا اور لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ جو ہے وہ اپنے ٹریک سے اتر گیا اور خدا کی نافرمانی کی. لیکن داؤد کو پھر خدا نے بلایا اور وہ اپنے لوگوں کی سمجھ لیں کہ رہائی کا اور اپنے لوگوں کی گائیڈنس کا وہ سبب بنا. تو خدا میں یہاں پہ ایک بات جو مجھے وہ بڑی اچھی لگی داؤد کے بلاوے کے بارے میں، لیکن یہاں پہ اگر ہم سیمول کی بات جو آپ کر رہے تھے، سیمول کو خدا نے بادشاہ ہونے کے لیے نہیں بلایا تھا، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ پر چاہیے، تو اس لیے وہ سکسیسفل نہیں ہوا. ساؤل جو تھا کیونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ساؤل کو جو ہے تو بادشاہ بنا. ٹھیک ہے، تو حالانکہ خدا کی مرضی نہیں تھی، لیکن تو بھی جب لوگوں نے ریکوائر کیا تو خدا نے لوگوں کی اس ریکوائر کو یا لوگوں کے اس تقاضے کو خدا نے پورا ہونے دیا. اور خدا نے پھر سیمول کو کہا کہ جا کر جو ہے ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مخصوص کر. اور لوگوں کی ڈیمانڈ پر لوگوں نے چاہا، تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعد میں اتنا زیادہ سکسیسفل نہ ہو سکا. ناظرین دیکھیں یہاں پہ دو پہلو ہم ملتے ہیں، جن کو خدا خود بلاتا ہے پھر وہ سکسیسفل ہوتے ہیں. جیسے داؤد کو خدا نے بادشاہ ہونے کے لیے بلایا تو وہ سکسیسفل ہوا. ساؤل کو خدا نے بادشاہ ہونے کے لیے نہیں، لوگوں کی ڈیمانڈ پر خدا نے ایسا کیا اور پھر وہ ناکام ہو گیا. جی آگے. تو وہ ناکام ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی راہ پر چل پڑا. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں جو خدا کی مرضی سے بلائے گئے خادم ہیں، بلائے گئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت ساری جو ہے ابیلٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں. اور میں نے اپنے پاس یہاں پر لکھا کہ سب سے پہلے جو شخص خدا کا بلایا ہوا ہے اس کی پہلی خوبی یہ ہے اس کی پھلدار خدمت ہے. آمین. اور پھلدار خدمت اس لیے ہے کیونکہ اگزامپل یہاں پر اس ریفرنس میں دی گئی، ہارون کی طرح نہ بلایا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں بھی لوگ جو تھے وہ ہارون کی مخالفت کرنے لگے اور خود کو جو وہ لوگ کہنے لگے ہمیں بھی خدا نے بلایا ہے یا ہم بھی خدا کے خادم ہیں. تو ایک وقت آیا کہ خداوند نے جو ہے اس بات کو پروو کرنے کے لیے ثابت کیا کہ جب ہارون کے عصا کو پھول نکلے اور کونپلیں نکلی تو خدا نے یہ نشانی بتائی تھی کہ جس کو میں نے بلایا ہے اس کا جو عصا ہوگا اس کو کونپلیں نکلیں گی، پھول نکلیں گے اور وہ پھلدار ہوگا. تو یہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج خدا کی طرف سے بلایا گیا شخص جو ہے وہ پھلدار خدمت کرتا ہے. سیکنڈلی اس کی زندگی پاک ہوتی ہے، پاک کردار کا وہ مالک ہوتا ہے اور پاکیزگی میں چلتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے اندر ہر وقت خدا کا خوف اور خدا کا خوف ہوتا ہے، خدا کی مرضی میں رہ کر چلنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کی تابع رکھتا ہے. اور تیسری خوبی کیا ہے؟ وہ خدا کی اوبیڈینس میں چلتا ہے. جو کچھ خدا کی آواز کو وہ سنتا ہے اور اس آواز کو سن کر پھر وہ آگے چلتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ وفادار بھی ہے. آج جو سیلف میڈ پاسٹرز ہیں وہ
कुछ अरसा तो खिदमत करते रहते हैं, फिर उसके बाद उनकी खिदमत ख़त्म हो जाती है, या फिर वो अपनी शख्सी जो है ज़रूरियात या मफादात की बुनियाद पर वो कई दफ़ा अपनी खिदमत को एक जगह से छोड़कर जहाँ कहीं भी उसे सब्ज़ लाइट नज़र आती है वो वहाँ पर चले जाते हैं, और कई दफ़ा वो वहाँ जाकर कामयाब भी नहीं होते। तो हमें ये हकीकत जानने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है कि खुदा की वफ़ादारी में हम चलते रहें, और वह खुदा का बुलाया हुआ शख्स और खुदा का बुलाया हुआ खादम वो गर्मी में, सर्दी में, धूप में, छाँव में, गरीबी में, अमीरी में, हर तरह के सर्कमस्टेंसेस में वो खुदा की मर्ज़ी को लेकर चलता है और खुदा की वफ़ादारी में वो बढ़ता है। मुझे याद है जब मैंने खिदमत शुरू की थी अपने इलाके के अंदर, तो लोगों ने मुझे जो है वो अपना 50 पैसे का सिक्का भी शुक्रगुजारी के तौर पर दिया, और 1 रुपया भी लोगों ने मुझे शुक्रगुजारी के तौर पर दिया, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही बरकत का सबब था। मैंने पैसे को जो है फोकस नहीं किया, बल्कि शुरू में ही जब मैं खिदमत में आया तो माली बहुत मुश्किलात देखी, लेकिन तो भी खुदा के साथ चलता रहा हूँ, और खुदा ने तौफीक दी कि खिदमत में आगे बढ़ सकें। तो ये खादम की या खुदा की मर्ज़ी में बुलाए गए खादम की खूबियों में से एक खूबी है। फिर वो हलीम भी होता है। आज बहुत सारे जो खुद साख्ता पास्टर्स बने हुए हैं, या जो अपने आप को खुद से उन्होंने खिदमत के लिए खड़ा कर लिया है, उनके अंदर हलीमी नहीं है। वो कोई भी बात करते हैं, किसी बात के लिए सलाह दें वो नहीं मानते, और किसी चीज़ के लिए आप अगर किसी कमी को हाईलाइट करें तो वो गुस्सा करते हैं। उनके अंदर हम्बलनेस जो है वो नहीं है। नाज़रीन देखें, खुदा का खादम हमें बहुत ज़बरदस्त बातें जो है बता रहा है बुलावे वाले खादम के बारे में, उसकी खूबियाँ बताई जा रही हैं, और यहाँ पे हम सीखते हैं कि बुलावा जो है वो बहुत ज़रूरी है खिदमत में और किसी काम में भी। जब तक कोई बुलाया ना चाहे वो सक्सेसफुल नहीं होता। सो नाज़रीन, जैसे हम बात कर रहे थे कि बुलावे वाले खादम की खूबियाँ क्या है, सो पास्टर साहब बहुत ज़बरदस्त बातें बता रहे थे, तो जो बुलावे वाले खादम हैं और उनके बारे में बताएं। मैं उनके बारे में अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो हलीम होते हैं। हलीम होने के अलावा उनके अंदर शफ़ाअत की जो है रूह पाई जाती है। वो दूसरों के लिए दुआ करने वाले, दूसरों के लिए बोझ रखने वाले, दूसरों के लिए अपने अंदर तरस रखने वाले हैं। वो किसी की दर्द को अपना दर्द समझते हैं, और वो खुदा की हुजूरी में आंसू बहाते हैं, दुआ करते हैं। और हम देखते हैं जैसे खुदा के कलाम में पुराने अहदनामा में याकूब के बारे में लिखा हुआ है कि उसने रातों को जो है वो इतनी तरजीह नींद को नहीं दी, बल्कि अपने काम को फोकस किया। इसी वजह से जब वो अपने मामू लाबन के यहाँ जाकर रहा तो उसके मामू ने उसकी कई बार उसकी उजरत या मजदूरी, या आज की मॉडर्न लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं सैलरी बदली, या उसकी तनख्वाह को चेंज किया, कभी कम किया, कभी घटाया, या कभी उसको मुख्तलिफ तनाज़र में जो है वो चेंज करता रहा, लेकिन वो ईमान में कायम रहा और वफादार रहा, और जिसकी वजह से वो कामयाब होता रहा। फिर वो खुदा की मर्ज़ी में बुलाए गए लोग, खादम जो होते हैं, वो दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। आमीन। उनको अपनी कुर्सी का डर नहीं होता, मेरी कुर्सी छीन जाएगी। लेकिन जो खुद सेल्फ मेड पास्टर्स हैं और सेल्फ मेड खादम होते हैं, वो दूसरे को अपने करीब नहीं आने देते, या अपनी सेकंड लाइन वो तैयार नहीं करते। वो समझते हैं कि मैं ही हीरो हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे ही सब कुछ करना है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं जब मूसा मर गया था तो मूसा के बाद उसका एक बहुत ही फेथफुल, वफादार, ओबीडियंट जो डिसाइपल हमें नज़र आता है वो यशुआ था। और जैसे ही उसकी डेथ हुई, खुदावंद ने उसे बुलाया और कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, अब तू आ और अपने लोगों को उस वादे की सरजमीन में लेकर चला जा। तो वो ओबीडियंट भी था, और इस तरह हम देखते हैं मूसा की क़यादत में और उसकी सुपरविजन में वो चलता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। इसके साथ ही एडिशनली मैं बता सकता हूँ कि खुदा की मर्ज़ी में चलने वाले खादम के अंदर बर्दाश्त और तहम्मुल भी होता है, और वो तहम्मुल करता है। फिर उसको
मसीह की मानद होना ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि फिलिपियों में हम पढ़ते हैं वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। तो आज जितने दोस्त और खिदमत गुजार हमारी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये इनकरेज करना चाहूँगा कि हमें दूसरों की ज़िंदगियों में भी कई दफ़ा कमियाँ नज़र आती हैं, लेकिन अच्छा है हम अपनी ज़िंदगी का सेल्फ एनालिसिस करते रहें, अपने आप को देखते रहें और अपने बुलावे पर गौर करते रहें कि मैं क्या खुदा की मर्ज़ी से बुलाया हुआ हूँ या मैं अपने शौक़ से आया हूँ। क्योंकि खिदमत जो है कोई शो बिज़नेस नहीं है कि अपना जो है जो मर्ज़ी आ जाए, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और बाइबल थोड़ी पढ़नी आती है तो वो ख़ादम हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि खुदा जो है वो अपने लोगों को बुलाता है। जैसे मूसा को खुदा ने बुलाया, हालांकि हम उसके देखते हैं वो इतना खुश तकरीर शख्स नहीं है, लेकिन खुदा ने उसको बुलाया। और उसकी बुलाहट के हवाले से हम देखते हैं कि बनी इसराइल के अंदर जो इज्जत अपना मूसा की थी, किसी और की नहीं थी। यशुआ को लोगों ने जब यशुआ को बुलाया तो लोगों ने एक दिन उसको बुलाकर कहा कि देख हमारा कायद मूसा था और उसके साथ खुदा था, अगर खुदा तेरे भी साथ होगा तो हम तेरी भी पैरवी करेंगे, अदरवाइज हम तेरी लीडरशिप को डिनाई करेंगे, हम रद्द कर देंगे। हाँ नाज़रीन, हम देखते हैं कि खुदा के खादम ने बहुत ज़बरदस्त ये बात बताई कि जो आप बुलाए हुए खादम हैं उनकी क्या क्वालिटी है। फिर बुज़ुर्ग मूसा के बारे में वो उन्होंने बताया, फिर बुज़ुर्ग यशुआ के बारे में बताया कि जो वफ़ादार ताबेदार होते हैं, हाँ तो फिर खुदा उन्हें भी अपने काम अपनी खिदमत के लिए बुलाता है। और यशुआ की वफ़ादारी देखें कि खुदा ने फिर उसके उस्ताद मूसा की जगह उसे लाकर खड़ा किया ताकि वो खुदा का काम करे। सो पास्टर साहब, ये ज़बरदस्त बातें आपने बताई, तो आप अपना भी बुलावा हमें बताएं कि आपका बुलावा क्या है, आप किस तरह खुदा ने आपको किस काम के लिए बुलाया है। हाँ, मैं खुदा के फजल से बचपन ही से खुदा की इबादत बंदगी करने का आदी हूँ। और जब मैं छोटा ही था तो मैं चर्च में हमेशा सुबह भी शाम भी जाता था। तो मैं सहीवाल एक गांव में मैंने जो है अपना चाइल्डहुड जो है वो गुजारा, और तकरीबन जो है मैं अपनी ज़िंदगी के पैदाइश से 17 साल की उम्र तक मैं वहाँ पर रहा हूँ। और हमारे गांव का चर्च सुबह भी खुलता था, शाम भी खुलता था। तो जब भी मैं चर्च में जाता था तो मैं सामने बैठता था, लेकिन सामने खड़े होकर कोई भी पास्टर कलाम सुनाता, कोई नौजवान कलाम सुनाता था, हमेशा मेरी रूह के अंदर ये आवाज़ आती थी, तू भी कभी ऐसा कर, तू भी कभी ऐसा कर। लेकिन मैं क्योंकि छोटा था और मैं उस चीज़ को नहीं समझता था। लेकिन जब मैं कराची में शिफ्ट हो गया और फिर यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने अपना 89 में सदर के अंदर 74 गार्डन चर्च में एक दुआया वर्कशॉप हुई थी, और उसको होस्ट करने वाले जो हैं मुझे अभी भी याद है कि जोसेफ सी लाल थे, आजकल वो लाहौर में होते हैं। और उन्होंने एक दुआया वर्कशॉप यहाँ पर की, और वो एंड पर जो एक मिशनरी भी आए थे, वो कलाम सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा जो खिदमत करना चाहते हैं तो वो आ जाएं। लेकिन उन दिनों में अभी मुझे पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ था, और मैं अपने अंदर जो है ये कमी महसूस करता था। मैंने कलाम में पढ़ लिया कि यीशु मसीह ने कहा आसमान पर जाने से पहले कि यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक कि तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। तो मैं बैठा हुआ था, लेकिन मेरे एक और दोस्त हैं पास्टर रहमत मसीह, उन्होंने मुझे पुश किया, धकेला, बोला जाओ जाकर दुआ करवा कर आओ। तो जैसे ही मैं स्टेज की तरफ बढ़ रहा था तो जो कुछ मैं पीछे बेंच पर बैठे हुए सोच रहा था, सेम वही बातें नबूवती तौर पर स्टेज से खुदा का खादम पास्टर ज़िया पॉल कह रहा था। तो उससे मुझे ये हौसला मिला कि मैं बुलाया हुआ हूँ। और फिर मैंने पासबानी खिदमत शुरू कर दी, और इन दिनों में मैं बाइबल स्कूल में, कोयटा बाइबल स्कूल में उनके साथ पढ़ाता भी हूँ, और इस तरह पास्टर की और एज ए टीचर मेरे पास बुलावा है और मैं खिदमत कर रहा हूँ। प्रेज़ गॉड। नाज़रीन देखें, खुदा ने अपने बंदा को अपने काम खिदमत के लिए, वो पासबान भी हैं, वो टीचर भी हैं, और खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो बाइबल स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं और ये सक्सेसफुल हैं।
وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بلاوے کو جان لیا کہ خدا نے مجھے اس خدمت کے لیے بلایا ہے. سو پاسٹر صاحب، آپ ایک آخری سوال یہ ہے کہ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدمت میں ہیں اور خدمت میں آنا بھی چاہتے ہیں، شوق بھی ہے. سو ایسے خاص کر ان نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ ایسے نوجوانوں کے لیے جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے تو میرے پاس یہی کہنے کے لیے ہے کہ خدا کی آواز کو سنیں، خدا کی مرضی کو سمجھیں کہ خدا کیا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو یہ کلیئر ہو جائے 100% کہ خدا مجھے اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہے، تو پھر انہیں ضرور خدا کا کلام سیکھ لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چرچ میں جب جا رہے تھے تو میٹنگ پرزائڈ کر رہے تھے تو کچھ حوالہ جات پڑھنے آ گئے، تھوڑی بہت تشریح کرنی یا تفسیر کرنی آ گئی تو وہ الگ سے خدمت شروع کر لیں، بلکہ انہیں ضرور بائبل اسکول سے پڑھنا چاہیے، خدا کے کلام کو سیکھنا چاہیے، اور بائبل مقدس پر ان کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو بہتر طور پر خدا کا کلام سنا سکیں. ناظرین دیکھیں، خدا کے خادم نے یہ نوجوانوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ وہ نوجوان جو خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں، خدمت میں آنا چاہتے ہیں، ان کے اندر شوق بھی ہے کہ وہ خدا کی خدمت کریں، لیکن بتایا گیا ہے کہ پہلے وہ خدا کی حضوری میں جھکیں، دعا روزہ میں ٹھہریں، اور پھر جب خدا ان کو بتائے کہ میں نے تجھے اس خدمت کے لیے بلایا ہے، میں نے تجھے مبشرانہ خدمت کے لیے بلایا ہے، میں نے پاسبانی خدمت کے لیے بلایا ہے، تو ایز اے ڈیکن خدمت کر، ڈیکنس خدمت کر، تو پھر اپنی خدمت کو پہچانیں. سیلف میڈ خادم بننا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور ایسے دنیا میں بہت سے خادم ہیں جو خود ہی وہ پاسٹر بن گئے، مبشر بن گئے، ایون کہ اب تو بشپ بھی بن رہے ہیں، اور اپنے بلاوے کو پہچانتے نہیں. صرف جیسے کلام کہتا ہے کہ وہ پیٹ کے خادم ہیں، خدا کے خادم نہیں ہیں. سو اپنی خدمت کو پہچانیے، اپنے بلاوے کو پہچانیے، تاکہ خدا آپ کی مدد کرے اور آپ کی خدمت سکسیسفل ہو. سو پاسٹر صاحب، ہم دعا کریں گے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے آپ دعا کریں، اور ناظرین کے لیے بھی دعا کریں جو اس پروگرام کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں. خدام جو ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں، ان کے لیے آپ دعا کریں. اوکے، تو ناظرین آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا کریں. بزرگ آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے اور تو ہی اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بلاوا تیری طرف سے ہے، اس لیے اے خدا باپ میری دعا ہے کہ جتنے سننے والے ہیں ایک ایک اے خداوند زندگی کو اپنے بلاوے کو پہچاننے، اپنے بلاوے کو سمجھنے اور اپنے بلاوے میں رہ کر خدمت کرنے کا فضل بخش دے. اس لیے میں اے خداوند اس گریس نیٹ ورک کے لیے شکر گزار ہوں جس کی وساست سے خداوند تو اپنی آواز اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہے. تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے سارے سسٹم پر خداوند تیری برکت چاہتا ہوں، ان کے سارے سورسز پر تیری برکت چاہتا ہوں، اور سارے ان دوستوں کے لیے اور تمام کو ورکرز کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہیں برکت دے، ان کے خاندانوں کو برکت دے، تاکہ وہ اس گریس نیٹ ورک کے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ خدمت کرتے رہیں، تاکہ تیری آواز دنیا کے طول و عرض میں پہنچتی رہے، لوگ برکت پائیں اور تیرے نام کو جلال ملتا رہے. ہماری دعا کو سن، اور جو کچھ آج تیرے کلام میں سے ہم نے پڑھا اور سنا اور سیکھا ہے اس پر غور کرنے کا اور اسے دل میں رکھنے کا فضل دے. یسوع نام سے باپ یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آمین. پاسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہم نے خدا کے کلام میں سے اور خدا کے خادم نے ہمیں بتایا کہ بلاوا کیا ہے. سو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دیکھتے رہیے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.